شفقت صاحب، یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس لیے کچھ قریب آئی تھی آپ کے کہ آپ شاید ان کا خیال تھا کہ ان کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد لائیں گے، تو اگر یہ پیپلز پارٹی کو واپس اپنی طرف کھینچ کے لے گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، ہم تھوڑا پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ سیاست کر رہے ہیں، یا ہم نے تو اب ان کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھا. ہم تو سیاست کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پہ، اور ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں جو بھی یہ سمجھتا ہے. یہ سارے پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے اور باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل پا رہا، عام لوگوں کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اور اگر وہ واقعی جمہوری جماعت ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا، تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم مل کے چلتے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ضرور لے کے آنی ہے، کیا اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر سکتے؟ لیکن اس کے لیے آپ کو آئینی عہدے چھوڑنے ہوں گے، آپ کو حکومت سے علیحدہ ہونا ہوگا، اور یہ سارا اگر حکومت پیپلز پارٹی کر پاتی ہے تو ویلکم. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، اور اگر کوئی نہیں بھی چلنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. اور یہ جو حکومت ہے اس کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ یہ ڈیلیور کر پائیں. یا تو بتا دیں وہ کہاں گئی انویسٹمنٹ جو آنی تھی، وہ جو ہمیں ساؤتھ باغ دکھائے گئے تھے، وہ جو کراچی میں ہوئی تھی کانفرنس اور اس میں بڑے بڑے تاجر بلائے گئے تھے، اور ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں باہر سے لوگ آئے تھے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ سارے بیچارے لیبر کلاس کے تھے، اور یہ فلاں ملک سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، فلاں ملک سے اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، تو وہ تو کچھ بھی نہیں آ رہا. تو اس لیے ان کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی سے ہم تو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے، غریب آدمی کو بچانا ہے، اس ملک کو آگے لے جانے کی کوئی کوشش صحیح کرنی ہے، تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں. اچھا ناز بلوچ صاحب، ذرا یہ بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل متحدہ اپوزیشن کے اجلاس کے بعد کہا کہ یہ وقت نئے صوبے بنانے کا نہیں ہے. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے. تو کیا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان تعاون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایشوز کے اوپر بالکل سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے کہ اپوزیشن بھی یہ سوچ رکھتی ہے کہ جب تک کسی صوبے کے اندر خود ڈیمانڈ نہ ہو اور کسی صوبے میں 2/3 اکثریت سے کوئی ریزولوشن پیش نہ ہو، تب تک آپ اس طرح سے کسی صوبے کی ڈویژن کی خام خیالی کرتے ہیں تو یہ نامناسب رویہ ہے. اس سے مزید جنم لیتی ہے نفرت، اور نفرت اور یہ جو ہیٹ کی پالیٹکس ہے اور یہ جو تعصب کی پالیٹکس ہے، اس کی ایتھنیسٹی کی جو بیس پالیٹکس ہے، اس سے کبھی فائدہ حاصل ہوتا نہیں ہے. تو لوگوں میں مزید جو ہے اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جو آئین کے مطابق صوبوں کی جو اپنی ایک حیثیت ہے، جو ٹیریٹوریل اپنی ایک حیثیت ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور قانون کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ ایک پروسیجر ہے جو کہ ٹھیک ہے. آلریڈی طے شدہ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو مولانا صاحب نے بھی بات کہی ہے کہ بالکل ایک مناسب بات ہے کہ آپ زور زبردستی سے، اور آپ صرف اس بیسس پہ کہ آپ ایک صوبے کو، شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ایک سیاسی جماعت کو آپ ڈینٹ دے دیں گے یا کسی سیاسی جماعت کو آپ نقصان پہنچا دیں گے، یا ایک پیپلز پارٹی وہ جماعت جو سندھ کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ رکھتی ہے اس کو آپ کمزور کر دیں گے اس طرح سے ڈویژن کر کے. تو میرا خیال ہے یہ سوچ ہی غلط ہے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا دل ہے، اور اگر آپ سندھ کے دل کو سندھ سے جدا کر دیں گے تو یہ پورے سندھ چلیں ایسی سوچ ہی میں سمجھتی ہوں سندھ کے لوگ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. سندھ کے لوگ ہی اس سوچ کو سپورٹ نہیں کرتے. چلیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو بھی ہونا چاہیے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن آئین جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس پر اور بھی بہت سی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے. تو میں آپ کو ایک ڈاکومنٹس میں سے کچھ اعداد و شمار جو ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ پاکستانی عوام بہت سے حقوق ہیں جو آئین نے ان کو دیے ہیں، لیکن وہ حقوق ان کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے. یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جی، اس کا نام ہے وائی اٹ کنٹینیوز ٹو فیل اٹس پیپل، اور یہ ڈاکومنٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان کی جو 55% آبادی ہے وہ پینے کے صاف پانی سے ابھی تک محروم ہے، اور اس میں تمام چاروں صوبے جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ڈاکومنٹ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک 2.5 کروڑ بچے جو ہیں، 2.5 کروڑ بچے وہ سکول نہیں جا رہے، اور سب سے زیادہ بچے جو ہیں جو سکول نہیں جا رہے وہ پنجاب میں ہیں اور سندھ میں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں، اور وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پنجاب کے جو سکول ہیں وہاں پر اساتذہ کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے. یہ سرکاری سکولوں کی میں بات کر رہا ہوں.
اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں فگرز ہیں, یہ ساری گورنمنٹ کی فگرز ہیں. ریگولر اساتذہ کی 62.4% پوسٹیں خالی ہیں پنجاب میں, ہیڈ ماسٹرز کی 78% پوسٹیں پنجاب میں خالی ہیں, اور جو پرنسپل جو گریڈ 19 کا ہوتا ہے اس کی 50% پوسٹیں پنجاب میں خالی ہیں. اب آ جائیں سندھ کی طرف. سندھ میں مسلسل سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد کم ہو رہی ہے اور طلبہ کی تعداد بڑھ رہی ہے. 50% جو سندھ کے اسکولوں کے اساتذہ ہیں ان کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہے, یعنی کہ انہوں نے بی اے یا بی ایس سی کیا ہوا ہے. 40% جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹ ہیں, اور بہت ہی ایک قابل غور بات ہے کہ سندھ کے سرکاری اسکولوں میں 1561 اساتذہ ایسے ہیں جو انڈر میٹرک ہیں. انڈر میٹرک 1,500 سے زیادہ جو اساتذہ ہیں وہ سندھ کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. میرے پاس کے پی کے اور بلوچستان کے بھی اعداد و شمار ہیں. طارق فضل چودھری صاحب, یقیناً آئین میں نئے صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے, اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آئین کو فالو کریں, لیکن آئین نے جو فیڈرل گورنمنٹ پر اور پروونشل گورنمنٹس پر جو بہت سی ذمہ داریاں عائد کی ہیں وہ اگر ادا ہی نہیں کی جا رہی تو پھر اس کا حل کون کرے گا؟ میر صاحب, ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ نے ابھی بیان کی ہے. مورالس اس میں کچھ اعداد و شمار اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, میں چونکہ یہ ڈاکومنٹ میرے پاس نہیں ہے یا میں نے یہ اسٹڈی نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے. یہ آپ کسی نے 55% بتایا ہوگا تو وہ 50 میرے پاس یہ نا یہ 45 ہو سکتا ہے. سرکاری ڈاکومنٹس ہیں سر, یہ جو سرکاری, میں نے اسکولوں کے بارے میں بتایا, یہ سرکاری ڈاکومنٹس ہیں. جی, تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک المیہ ہے اور یہ قومی المیہ ہے, اور اسی کے حوالے سے میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ غیر معمولی حالات میں ہم نے مل کے یہ غیر معمولی فیصلے لینے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کسی ایک دور کی یہ مسائل پیداوار نہیں ہے, یہ مختلف ادوار میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. چیلنجز کیا کیا تھے پاکستان میں, کتنی دفعہ ہمارے سسٹم ڈی ریل ہوئے, ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہمارے اینولی اگر آپ دیکھیں جو ہمارا بجٹ کا ایک لب لباب میں بتا دوں, وہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے گھر کی مہینے کے اخراجات زیادہ ہیں اور مہینے کی آمدن کم ہے تو ہر وقت مسائل کا شکار رہتا ہے, اور اس میں پھر یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں, یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں. اس گھر کی تعلیم بھی خراب ہوتی ہے, صحت بھی خراب ہوتی ہے, تو انہیں درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب سوال دو ہیں, کیا نئے صوبے بنانے سے یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ درست ہو جائیں گے اور تعلیم اور صحت اور باقی تمام وسائل عوام تک براہ راست پہنچنا شروع ہو جائیں گے؟ دس اے بگ کوشچن. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کے لیے کنسنسس ضروری ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو ایک ڈیوائڈ کی یا ایک پولیٹیکل ایک ٹرمائل کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے, نفاق کی بات ایک خاص جماعت کی طرف سے نظر آتی ہے, چھوڑیں اس میں نہیں جاتے بحث میں, اس میں کنسنسس ضروری ہے, اس میں مزید عوام کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ساری جماعتیں بیٹھیں ایک ہیلدی ڈیبیٹ جنریٹ نہیں, لیکن اس پہ پارلیمنٹ میں تو ڈیبیٹ ہو ہی نہیں رہی. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا جب ہیلدی ڈیبیٹ, تو میں نے کہا ہیلدی ڈیبیٹ اس پہ جنریٹ ہونی چاہیے. اور سیاسی جماعتوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ تعصب کی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک عدم برداشت کا رویہ ہے بالخصوص اپوزیشن کا, وہ اینک اتار کے سبجیکٹ کو دیکھیں. یہ ایک قومی سبجیکٹ ہے. صوبوں کی بحث آج کی نہیں ہے, 50 سال پرانی بحث ہے. انڈیا میں 1950 میں کمیشن بنا تھا, وہاں تو کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی سندھ پہ کہ انہوں نے 1950 میں کمیشن بنا دیا. آج کہہ رہی ہیں ہماری آنریبل کولیگ پیپلز پارٹی سے ناز بلوچ کہ جی یہ چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گرپ ہے اس لیے اس گرپ کو ختم کرنے کے لیے خدا کے واسطے اس طرح کے نیشنل ایشوز کو پولیٹیسائز مت کریں, مت انہیں ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑیں, اسے ایک نیشنل کاز کے طور پہ دیکھیں. لیکن مسلم لیگ نون بھی تو فائدہ اٹھا رہی ہے نا. پیپلز پارٹی جو کھل کے اپوزیشن کر رہی ہے کہ ہم سندھ میں نئے صوبے نہیں بننے دیں گے, تو مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے کہ پنجاب میں نئے صوبے نہ بنے, لیکن وہ لگ رہا ہے کہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہے, اس کا فائدہ انڈائریکٹلی ہمیں پہنچ رہا ہے. نہیں, مسلم لیگ نون کو کسی جماعت کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اپنا مقدمہ جو بھی ہوگا پہلے اس پہ خود بحث کریں گے, ابھی نہیں ہوئی. پہلے انٹرنل ڈیبیٹ ہوگی جو کہ ابھی نہیں ہوئی, اس کے بعد اپنا واضح موقف رکھیں گے, اور وہ موقف انشاءاللہ قومی مفاد میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور میر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ صوبوں کا الٹرنیٹیو, وہ الٹرنیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ یہی تمام فوائد جو عوام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ اگر ہم نام صوبے نہ رکھیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس رکھ دیں, کوئی اور اس طرح کی چیز کہ جس سے ہم وسائل کی وہ یکساں تقسیم عوام تک پہنچا سکیں, ڈویژنس ہر جگہ تک پہنچا سکیں. مطلب یہ 2-3 چیزیں ایسی نئی بات ہے نا, پہلی دفعہ جنریٹ ہوئی ہے, تو اس میں ایک تو یہ کہ کنسنسس, دوسری بات یہ کہ تعصب نہیں,
اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹ جو آج اگر بن جاتے تو پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا, IMF کے پیچھے ہمیں نہ پھرنا پڑتا, لیکن وہ سارے پروجیکٹس سیاست کی نظر. ویسے اگر آپ چاہیں آج مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے, صرف ایک جملہ انہوں نے فرمایا جناب کہ یہ معدنی وسائل اور ذخائر ان کے اوپر جناب یہ نظر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, جو بھی 80 سال ہو گئے ہیں تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے, 80 سال میں یہ معدنی ذخائر دبے ہوئے ہیں زمین کے نیچے. آپ چاہتے ہیں 80 سال مزید دبے رہیں یا مزید 80 سال دبے رہیں؟ وہ خدا کا واسطہ ہے, ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معدنی وسائل اور ذخائر پہ سب سے پہلا حق اس صوبے کا ہے جہاں پہ وہ معدنی وسائل اور ذخائر موجود ہیں. سٹارٹ تو لیں, کوئی طریقہ میکانزم تو بنائیں کہ اس صوبے کا بھی بھلا ہو, ملک کا بھی بھلا ہو. لیکن ہم نے بس چونکہ پوزیشن کرنی ہے, ہم نے اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, چند جملے اس موضوع دوسرا موضوع اس کے حوالے سے, وہ جناب دیکھنا ہے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کا یہ کرنا ہے بھائی اس الٹا ہی چلنا ہے, اچھا چلیں ملک کا فائدہ ہو اس میں. آپ یہ رویہ چھوڑنا پڑے گا. آپ اسلام آباد سے MNA ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو اسلام آباد میں بھی آپ ایک اسمبلی بنا سکتے ہیں, یہاں پر بھی ایک صوبہ بنا کے آپ اس کا ایک چیف منسٹر لا سکتے ہیں, ایک ماڈل تو آپ اس کے حوالے سے صرف 30 سیکنڈ میں بتا دوں کہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں. کمیشن اپوائنٹ ہوا تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا, سفارشات مرتب ہو گئی ہیں. آج کل ہم پبلک ہیئرنگ کر رہے ہیں, اپنی اسمبلی ہو یہاں پہ جو فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں اسلام آباد کے وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں, لوکل ڈیسیجنز ہوں, لوکل لا میکنگ ہو, تو وہ آلریڈی ان پلیس ہے. آپ اس کا مطلب ہے اسلام آباد کے چیف منسٹر بن سکتے ہیں؟ کوئی بھی بن سکتا ہے جو اسلام آباد کا رہائشی ہوگا.